بلندر صلوات اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بابا سے بلند پڑھ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وندع اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فعزنا معزن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون صلوات بابا سے بلند پڑھ دیں ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے سید دلاور شاہ صاحب بھائی احباب دوستوں نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 44 اور 45 نمبر آیت تلاوت کی ہے جملہ کہتا ہوں جس میں اللہ جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو بیان کر رہا ہے جو جنتیوں نے جہنمیوں سے گفتگو کی ہے اللہ وہ قرآن میں منظر کشی کر رہا ہے اس کا ترجمہ تفسیر جو معصوم نے کیا ہے وہ کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ کے آپ کی توجہ لیتا ہوں تاکہ آپ سب کی توجہ میری طرف ہو جائے گی پھر آیتوں کا ترجمہ کریں گے پہلا جملہ ہے اسی جملے پہ آپ نے نان صاحب غور کرنا ہے سادات صاحب شاہ جی صاحب آپ غور کریں گے سبحان اللہ کی تسبیح ہو جائے گی پہلا جملہ تقدیر بھی شاہ جی غور فرمائے تقدیر بھی جس کے در پر پھر سن لو تقدیر بھی جس کے در پر مقدر کی بھیک مانگے اس کمال کو علی کہتے ہیں ہائے ہائے آپ سلامت رہیں اللہ جانے علی کیا ہے تقدیر بھی علی کے در پہ مقدر کی بھیک مانگ رہی ہے آپ سلامت رہے کائنات کے ہر وجود نے علی کے در سے بھیک مانگی ہے ہائے ہائے آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی ہو ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے 13 رجب بھی تو گزری ہے آئے تو جو 13 رجب والے بات پہ خوش نہیں ہوتا اسے کیا کہیں 13 رجب والے دن کعبے نے علی سے بھیک مانگ کے کہا تھا میں کعبہ ہوں مجھے قبلہ تو کر جا آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں چلے میں آپ کو اپنے مولا کا فرمان سنا کے بات کو ترجمے کی طرف لے جاتے ہیں میرے چھٹے امام تشریف فرما تھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو جناب مفضل نے کہا مولا کوئی ایسی بات کہ جو میں شیعان حیدر کرار تک پہنچا دوں
میرے امام کہتے ہیں مفضل خود بھی یاد رکھ اور ہمارے شیعوں تک ہمارا امر پہنچانا۔ مولا کیا کہ جب بھی مجلس حسین میں بیٹھو علی کا ذکر سنو، حسین کا ذکر سنو، ہم میں سے کسی کا ذکر سنو نا، کوئی بھی پڑھ رہا ہو نیچے سے کہو سبحان اللہ۔ آپ نے غور سے سننا ہے، میں پیغام بہت بڑا شاہ جی افغانی صاحب دینے لگا، آپ کہیں سبحان اللہ۔ مفضل کہتے ہیں مولا کیوں؟ میرے امام فرماتے ہیں مفضل جب علی کا ذکر سن کے تم مجلس میں بیٹھ کے سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہو نا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو علی کے فضائل سن کے بھی یہ مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا ہے۔ ہائے ہائے، ذکر علی کا ہے سبحان اللہ ہے، ذکر حسین کا ہے سبحان اللہ ہے۔ آپ سلامت رہے، یا آپ نے سبحان اللہ کہا ہے؟ سارے مل کے بولو۔ دیکھیں آپ سب کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ۔ یہ وہ آج کل مولوی آ کے منگے نا کہ سیمنٹ کی بوری چاہیے دیئے تو وہ بھی آخدا کھو سبحان اللہ۔ ایسے نا لوگ سیمنٹ کی بوریاں مسجدوں سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ کو۔ میرے مولا فرماتے ہیں علی کی فضیلت سن کے سبحان کہو اللہ کو، تو جب مومن یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہتا ہے شرک کے دعوے تو وہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ جانے یا علی تو کتنا پاک کمال ہے، ذکر تیرا ہوگا سبحان اللہ مانا جائے گا۔ آپ سلامت رہے، بسم اللہ الرحمن۔ چلو یہ آپ کی توجہ ہوگی جناب، یہی توجہ چاہیے تھی۔ ترجمہ کرنا سادہ سی گفتگو ہے، مشکل باتیں میں کرتا ہی نہیں۔ جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو سورہ اعراف میں بیان ہو رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے کیا؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جنتی کہیں گے او جہنمیوں ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ تو سچا نکل گیا ہے۔ اب آپ نے غور فرمانا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا وہ تو سچا نکلا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ جنت کا۔ لو جی مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین پیغام دینے لگا ہے۔ پورے قرآن میں، بھرے قرآن میں 6666 آیتوں میں اللہ نے جنت کا وعدہ مسلمین سے نہیں متقین سے کیا ہے۔ ہائے ہائے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھے، وعدہ جب بھی کیا ہے وعد للمتقین، اللہ کہتا میرا وعدہ متقین سے ہے، اور تقوی شروع ہی اقرار ولایت علی سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے۔ متقی کہلانے کا حق کسے ہے؟ وہ پنشمنٹ بھی قرآن نے لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی ہے۔ اللہ کہتا ہے، وہ بھائی صاحب ہمارے امدانی صاحب کراچی سے آئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پنشمنٹ رکھی ہے، سزا رکھی ہے، ہر نمازی کے لیے نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ کہتا ہے لعنت ہے ان نمازیوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں صلاۃ سے غافل ہے۔ ہائے ہائے، نمازی ہے صلاۃ سے غافل ہے۔ بارے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ صلاۃ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں ان صلاۃ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہے، بے شک یہی نماز ہے۔ آپ سلامت، آپ سلامت۔ آپ سلامت رہیں۔ کریں جی ترجمہ شاہ جی قرآن کا۔ بے شک علی خود فرماتے ہیں مومن کی نماز بھی میں ہوں، روزہ بھی میں ہوں، علی نماز ہی خود ہے۔ ایسی نا تو پھر وہ تو آپ کی بات سے میں نے یہ آیت سنا دی، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ جو ہمارے رب نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ جنت ملتی کس وجہ سے ہے؟ اقرار ولایت علی کی وجہ سے، ایسے ہی نا۔ اور سرکار مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے یا علی
اگر ساری دنیا تیری محبت اور ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. ہائے ہائے. تو پھر بتاؤ جہنم بنی کس کے لیے؟ جہنم بنی ہی منکر ولایت. اب سلامت رہے، اب سلامت رہے. میں بالکل سادہ سی گفتگو کر رہا ہوں. جنت ہے صلہ اقرار ولایت علی کا، جہنم سزا ہے انکار ولایت علی کی. ایسے ہی نا. اب جنتی کہہ رہے ہیں جہنمیوں ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ تو سچا نکلا، ہم اقرار ولایت علی کے صلے میں جنت آگے. روایت نہیں آیت ہے. فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. تم بتاؤ جہنمیوں تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا وہ سچا نکلا ہے؟ ہائے ہائے. قالوا نام. پڑھو قرآن، قرآن کو پڑھنا چاہیے. کہیں گے ہاں ہاں ہمیں رسول بتاتے رہے، قرآن سمجھاتا رہا، ہم نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، جہنم آ گئے. وہ ہمارے والا وعدہ بھی پورا. جنتی کہیں گے روایت نہیں، بہت بڑا پیغام دینے لگا ہوں، انشاءاللہ راجہ پور سادات والے اور گرد و نواح والے ہر بندہ دل پہ لکھ کے لے کے جائے گا. جنتی کہیں گے ہمارا جو وعدہ تھا وہ بھی سچا نکلا. جہنمی کہیں گے جو ہم سے وعدہ کیا وہ بھی سچا نکلا. پھر قرآن کہتا ہے فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. پھر جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک مؤذن کھڑے ہو کے اذان دے گا. اللہ اکبر. مؤذن یہ بڑی پیاری بات ہے. میں سورہ اعراف کی آیات پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے. قرآن ممبر پہ لے آتے تو میں کھول کھول کے دکھا دیتا. آپ سلامت رہے. مؤذن اذان دے گا محشر کے میدان میں. کہا جی میدان حاشر میں مؤذن اذان دے گا. میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا یہ مؤذن محشر کون ہے؟ میرے چھٹے امام جاد مفضل مؤذن محشر کوئی اور نہیں، میرا دادا علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. میدان حاشر میں مؤذن بن کے میرا مولا علی اذان دیں گے. کون سی اذان؟ روایت کا تو میں سہارا لینا چھوڑ چکا ہوں، صرف قرآن کی آیتوں کا سہارا، کیونکہ قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. مؤذن اذان دے گا. سورہ اعراف 44 نمبر آیت. اذان کیا دے گا؟ آپ کا مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میدان حشر میں مؤذن محشر علی قرآن کہتا ہے اذان دیں گے. کیا؟ اللعنت اللہ علی الظالمی. مؤذن کہے گا آج ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کن پہ لعنت ہے؟ روایت نہیں، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. بندوں کی لعنت نہیں شاہ جی، فرشتوں کی نہیں، نبیوں کی نہیں، اللہ کی لعنت. کن پہ؟ ظالمین پہ. میں اب آگے 45 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ اعراف کی. یہ ظالم ہے کون؟ سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کر دینا. اور لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ. ان ظالموں پہ اللہ کی لعنت جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے. ہائے ہائے. اور جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکے ان پہ بندوں کی نہیں اللہ کی لعنت. نہیں آپ نے غور فرما لیا. شاہ جی نے بولا تو سارے بتاؤ پھر سب یا علی سارے مل کے بولا حیدری. سبیل سے روکے. روایت نہیں، سورہ اعراف کی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. لعنت ہو ظالمین پہ. جو ایسا بڑی پیاری بات. کن پہ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ہے، جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکے. سبیل کون ہے یہ بھی میں بتاؤں. وارث قرآن سے پوچھا گیا سبیل کون ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں اما سبیل فی کتاب اللہ ہے ہوا علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے. تو پھر
دیکھیں شاہ صاحب نے آواز دے کے کہا سب کو آواز چلی گئی، سبیل میرے مولا علی کی۔ قرآن کہتا ہے ان پہ اللہ کی لعنت جو لوگوں کو علی کی ولایت سے روکتے ہیں۔ آئے ہائے، جو علی سے روکے ان پہ بندوں کی نہیں۔ تو جب اللہ نے لعنت کر دی ہم کر دے تو سنت الہی ہے نا۔ دیکھیں میں روایت نہیں پڑھ رہا، جسے جلدی ہونا یہ سامنے مسجد ہے، بھاگ کے جائے قرآن اٹھا کے ممبر پہ لے آئے، ابھی کھولے ابھی دیکھے۔ اللعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو سبیل یعنی علی سے روکے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور جسے سورہ دہر آتی ہے وہ سبحان اللہ کرے گا۔ اللہ سورہ دہر میں کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا اَوْ كَفُورًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی، تمہاری مرضی شاکر بنو، تمہاری مرضی کافر بنو۔ ہائے ہائے، جو علی کی ولایت کو اپنا لے وہ شاکر ہے، جو ٹھکرا دے وہ۔ دیکھیں میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن شیعہ سنی نہیں ہے۔ خالی ظالموں پہ اللہ کی لعنت نہیں، قرآن کچھ اور بھی تو بتا۔ جو اللہ کی سبیل سے روکے وہ ظالم، اس پہ اللہ کی لعنت۔ آگے قرآن کہتا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس پر بھی اللہ کی لعنت جو سبیل میں کمی تلاش کرتا رہا۔ یار روایت پڑھو تو کوئی بندہ چپ بھی رہے تو خیر، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ آراف ہے، 44-45 نمبر آیت ہے۔ یبغونہا عوجا، جو کمی کجی تلاش کرے کس میں؟ سبیل میں، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یعنی جو یہ کہہ دے کہ علی فلاں کام نہیں کر سکتا اس پہ بھی بندوں کی نہیں۔ ہائے ہائے، تو جو علی سے روکے بے شمار ہے نا۔ اب قرآن نے کہہ دیا، اب تو بات باقی رہ ہی نہیں گئی ہے۔ اور آپ سلامت رہے جی، بسم اللہ سلامت رہے۔ سورہ آراف ہے، 44 اور 45 نمبر آیت ہے۔ آپ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ مسجد کے لیے کہہ رہے تھے مالک آپ کو برکت عطا فرمائے، مولا علی کے صدقے، محمد مصطفیٰ کے صدقے، اللہ کے صدقے مولا آپ کو گھر میں اللہ کا گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی نا دل میں علی ہو، ہائے ہائے، تو دل بھی کعبہ ہی ہے۔ ہائے ہائے، ایک جملہ کہتا ہوں، یہ لے، یہ میری طرف سے آپ ان کو دیجئے گا۔ اچھا اب دینے بیٹھ جائے، تم سارے بات جو دیں گے ان مجلس دا چس خراب نہ کرنا تو میرے ہری۔ اچھا میری گال سنو تو اے بھائی صاحب وہ بزرگ بیٹھے سن نا، او بزرگ او لے او ہنی آئے، انہیں ایک کام کیتا ہے، اے ایویں کر کے نا میں کوئی پیسے دیتے نا صحیح دے گئے نا، اے علم تو ایویں چا کیتا نے، ایویں اے کیا ہے غازی دا صدقہ ہے تو میرے تے حلال ہے۔ ہائے ہائے، غازی کا صدقہ، علم کا صدقہ، سمجھتے ہو نا، اے صدقہ سمجھتے ہو تو گال آسان ہو جانی ہے۔ اے میں نمازاں آلے سارے انہوں درس دین لگا جے، اتنی پیاری بات بندے سبحان اللہ کیے بغیر رہیں گے نہیں۔ صدقہ سمجھتے ہو، صدقے میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔ یہ 7 ذہن میں رکھو تو میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ 7 چکر ذہن میں رکھو۔ ماں گھر سے نکلتے بیٹے کو کہتی ہے آ میرے بیٹے میرے قریب آ، تیرے پہ صدقہ کروں، یوں 7 چکر لگاتی ہے۔ شاہ جی ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیتا ہے، کسی نے 100 دیا، کسی نے 110 دیا، کسی نے 500 دیا، ہر کوئی اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق صدقہ دیتا ہے۔ 16 رجب والے دن محمد مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا پالنے والے علی تیرے گھر آیا بتا صدقہ کیا دے گا؟ ہائے ہائے، حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا، تو محمد مصطفیٰ علی کا صدقہ وہ دوں گا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ کیا کرے گا؟ تو ہر مسلمان پہ واجب کر دوں گا علی کے گھر کے 7 چکر لگا، وہ طواف سمجھے گا حقیقت میں علی کا۔
رہے مل کے مولانا صاحب حقیقت میں صاحب حقیقت میں جی بسم اللہ آپ نے غور فرمایا چلے آپ سلامت رہے بالکل آسان ہو گیا اب قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے کا لطف آ جائے گا جو سبیل سے روکے اس پہ اللہ کی یبغونہا جعفری صاحب یبغونہا عوجا اور جو کمی کجی تلاش کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت اور یہاں مومن بن کے پھرتا بھی رہے نا مومنوں میں گھس مس کے پھرتا بھی رہے اللہ کہتا پھرنے دو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ جب ہمارے پاس آئے گا تو کافر کہلائے گا ہائے 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 یہاں جتنا مرضی کہلا لے کہ میں مومن ہوں اللہ کہتا آخرت میں یہ کافر ہے کون جو لوگوں کو سبیل سے روکتے رہے میدان جہالت میں کوئی جھول رہا ہے میدان جہالت میں کوئی جھول رہا ہے پیمانہ تبلیغ میں کم کھول رہا ہے علی ولی اللہ پڑھنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی موت محفل سے وہی بول رہا ہے اور یہ شیطان کا کام ہی یہی ہے پھرا سر پھرا دے بسم اللہ تو دعا دے بول سے ڈھیلا رہ کے میں موالی سے کرا ہائے ہائے نمازی بازے میرے علی تکان جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا نمازوں میں علی جائے تو کہتا ہے کہ بہت رہا ہے علی کا میں بھی آیا ہے کیا آپ سلامت رہے چلو ایک اور گل دسو اللہ کہاں کہاں ہے ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے ادھر ہے ہر جا اللہ ہے اے تواڈے کولے امام بارگاہ کعبہ کیڑے پاسے ہے ایو ہے نا جی کعبہ لو جی آپ پکے رہنا شاہ جی اللہ ہر جگہ ہے چلو ایسے کر تو 5 نمازیں ہیں 2 ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں ایک ادھر اور ایک ادھر کیوں قبلہ صاحب مولا صاحب نماز ہوگی اس طرح منہ کر کے پڑھو ہوگی اللہ ادھر نہیں نماز کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اللہ ادھر ہے تو ادھر منہ کر کے پڑھ ادھر ہے ادھر منہ کر کے پڑھ آپ کہیں گے نہیں مولوی ہمیں کعبہ سے روک رہا ہے اگر نمازوں میں کعبہ نہیں نماز گئی تو پھر نماز محتاج ہے کعبے کی کعبہ محتاج ہے علی کا ہائے ہائے اگر علی نہ ہوتے کعبہ قبلہ ہی نہ ہوتا آپ نے غور نہیں فرمایا تو جب اللہ ہر جگہ پہ ہے ہائے ہائے تو پھر کر لو نا منہ ادھر آپ سلامت رہے آسان ہو گیا نا اللہ ہر جگہ ہے چلو اشارہ کرتا ہوں آپ سارے بتائیں اچھا آج مول صاحب اتفاق نہ لاغے نے لوگ کہتے تبلیغ نہیں کریں اصل تبلیغ ہے کیا میں جتنی پڑھی ہیں قرآن دی آیتیں ہی پڑھی ہیں ایسے ہی نا میں آپ کو تبلیغ کی بات کرتا ہوں روایت پڑھا تو سارا لودھرا راجہ پور سادات گرد و نواح بہاول پور میرے ہتھی بھی پہ جائے نا پرواہ کوئی نہیں قرآن دی آیت ہوئے سبحان اللہ پڑھ دا میں نے اشارہ کیا آپ سب نے کہا کہ اللہ شارک کے قریب ہے مولوی کی چلاکی بتانے لگا اور راجہ پر سادات میں مولوی کہتا ہے اللہ شارک کے قریب ہے پڑھ قرآن اللہ کہتا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اللہ کہتا میں نہیں ہم تمہاری شارک کے قریب ہیں ہائے ہائے یہ ہم کون ہے اب پتہ چلا کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم
یار آسان ہو گئے نا، مولوی تو کہتا ہے ہم اللہ چاہتا آپ سلامت رہے، تو آسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے، مولویوں نے چلاکی دی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی نحنو اقرب، چلو چلو ایک اور گل دسو، جیڑا علی دی محبت تے مرے وہ کی ہے؟ شہید۔ پکی گل بھائی جان، پکی گل بھائی جان شاہ جی، شہید شہید زندہ ہے مردہ تے نہیں؟ قرآن کہتا خبردار ایسے شہید کو مردہ نہ کو۔ لو جی قبلہ آپ نے میری داد دینی ہے، باقی سارے چپ بھی کر دیں، پیر تے پھر پیر ہے نا پورے علاقے دا ہے نا، وہ تو سارے علاقے کا روایت پڑھا تو تھوڑا کام میں میں نے گربان تو پڑھ لو، ہتھی پہ جاؤ، کراچی والے بھی میرے ہتھی پہ جاؤ، پرواہی کوئی نہیں۔ آپ سب نے کہا جو محبت علی پہ مرے وہ شہید تے جڑا علی دے بغض تے مرے وہ کیے؟ آئے ہائے ہدایت تو پھر بنتا ہے نا، یہ تو سارا اے خالی لانتی کہنے سے بات نہیں چلے گی، جہنمی کہنے سے بات نہیں چلے گی۔ اگر میں حدیث سناؤں، سرکار فرماتے من ماتا اللہ بغض آل محمد ماتا یہودیاں او نصرانیہ، جو علی کے بغض پہ مرے یہودی ہو کے مرا ہے، نصرانی ہو کے مرا ہے۔ یہ بھی نہیں سننی، قرآن دی سننی جے قرآن تو بتا، جو علی میں شک کرے تو کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے جلدی ہوئے تو قرآن اصغر ممبر پہ لے آؤ، میں کھول کھول کے دکھاؤ۔ سرکار دو عالم، صحابی نہیں، سرکار دو عالم خود 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے، ان میں سے 2 بندے نام میں یاد نہیں، بھول جانا وہاں ٹیکے شیکے ویکسینہ زیادہ لوائیاں نے تو نہ بھول جانا وہاں، ایسا نہ قبلہ وہ ویکسینہ میں 4 لگیاں تو میں بھول جانا ایسے ہی نا۔ ان 7 میں سے 2 جو ہے نا، میں ٹیکے دی وجہ نہ بھولیا، بل دی وجہ نہ نہیں جو بھولیا، ذہن چ رکھنا سی بل نو مانتے ہی نہیں، ہائے 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 اس بل کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، علی والا کوئی بھی نہیں مارتا، ہم مرنے کو تیار ہیں، ہائے مر کے بھی قبر میں ملاقات علی سے ہونی ہے۔ اب سلامت رہے، اتنی جلدی سے آپ نے دیکھنا دعا میں روایت پڑھا تو تھوڑا کم ہے، ہتھی پہ آ جاؤ، قرآن دی آیت ہوئے تھے پھر بسم اللہ تھیں تو پھر سبحان اللہ بن دی کہ نہیں بن دی؟ بن دی نا، تو پھر سبحان اللہ کر دینا۔ سرکار دو عالم ٹولے کے پاس سے گزرے، 2 بندے علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے، سرکار دو عالم رکے کہ میں نے بدبختوں کو ہدایت کرو، راجہ پر سادات والوں آیت پڑھنے لگاؤ، رکے کہ میں نے بدبختوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا، یہ کہہ کے مصطفیٰ رکے، ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے، جناب جبرائیل سورہ نمل کی 80 نمبر آیت لے کے آئے، محمد اللہ کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَوْ تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَوْ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدَّمَ، حبیب اللہ کہہ رہا ہے رہنے دے ان مردوں کو کیا سنانا۔ آئے ہائے قرآن نے مہر لگا دی کہ علی کے فضائل میں شک کرے، محمد کے سامنے بھی کھڑا ہو، کل بھی مردہ تھا۔ زندہ باد زندہ باد، آپ سلامت رہے۔ بسم اللہ۔ اچھا روایت نہیں پڑھی میں نے، دیکھیں قرآن شیعہ سنی نہیں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدَّوَا، حبیب رہنے دے بہروں کو کیا سنانا۔ ہائے ہائے جو علی کے فضائل میں شک کرے، مردہ بھی ہے بہرہ بھی ہے۔ میں ہاں جی اللہ دلالہ مندی بھی آگا رہا دلیل اور کہنی بڑا تو سا جی پکی گال ہے، میرا رہنما علی ہے، کیوں نہ مقصر کو بے شمار ہے، ہاں بے شمار ہے جی سارے بے شک ہی میں قرآن دی آئے سنائی جڑا علی تے روکے اس دے بندیاں دی نہیں۔ اللہ دلالہ تکیر میں بھیدا آپ سلامت رہے۔ چلو 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 میں ایک آپ کو حسرت سناتا ہوں، روایت نہیں، قرآن کی آیت سورہ فرقان 27 نمبر آیت، جو آج علی کو نہیں مانتے نا ان کا میدان حشر میں حال کیا ہوگا۔ سورہ فرقان 27 نمبر آیت، اللہ کہہ رہا یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قرآن کا قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا، کاٹ
علی ہے، لوگ حسرت کر کے کہیں گے کاش ہم نے محمد کے ساتھ علی کو بھی مانا ہوتا۔ آپ سلامت رہے۔ تو پھر قرآن دی مننی جائے یا اپنی ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے محمد کے ساتھ۔ تو سبیل کون ہے؟ پکی گل ہو گئی؟ سبحان اللہ کرو گے؟ مر جانا موت ہے، تساں ویکھنا کوئی ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا۔ مر جانا موت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، اور مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہم میں سے کوئی بھی مر جائے، ہم میں سے کوئی بھی مر جائے شہید ہے نا، مر کے بھی نہیں مرتا۔ میرے پاس ٹائم ہی نہیں، اسما افہم، سن بھی سمجھ بھی، خالی یہ نہیں کہتے، سارا کچھ سمجھانے کے بعد کہتے افہمتا فلاں بن فلاں، اور فلاں فلاں کے بیٹے سمجھ تو گیا ہے۔ ہائے ہائے، ایسے ہی نا۔ لو جی ایک جملہ میں نے کہنا اور آپ نے دیکھنا، کراچی والوں کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا۔ جملہ ایک ہے، پیر جی 3 دفعہ کہوں گا، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ اب پتہ چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، پتہ چل گیا جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا۔ مل کے اب سلامت رہے۔ چلو اب آیت کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ جنتی جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا جنت کا، ہائے ہائے وہ سچا نکلا۔ آپ کو مولا صحت و سلامتی، آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان مؤذن اذان دے کے کہے گا ظالموں پہ اللہ کی، کن ظالموں پہ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے، ایسے نا جو کمی تلاش کرے اس پہ بھی آخر میں وہ کافر ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت 46 نمبر آئے، لطف لے کے سارا دن آپ قصیدے سنیں گے، بھائی محسن پڑھیں گے اور ہزاروں پڑھنے والے، جھنڈوی صاحب، شوکت صاحب۔ اے قرآن قصیدہ ہے، ہائے ہائے، میں قرآن والا قصیدہ تو عربی سنا رہے اور تو اردو سنا گے، ایسے ہی نا جناب۔ بس آپ نے دیکھنا الَّعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ کُلًّا بِسِیمَاہِمْ۔ اب اس کو لطف لے کے سننا ہے۔ اللہ کہتا ہے آراف پر کچھ مرد بیٹھے ہوں گے۔ آراف کسے کہتے ہیں؟ مقام آراف، آراف حقیقت میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مشک کا ٹیلہ ہے، اسے آراف کہتے ہیں، اسی سے ہی سورہ آراف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آراف ایک بلند مقام ہے، مشک کا ٹیلہ ہے، جس پہ وہ بیٹھے ہوں گے مرد ہونا جن کی صفت ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ہائے ہائے ہائے۔ دیکھیں الَّعْرَافِ رِجَالٌ، اللہم صلی علی محمد۔ پیر ہے وہ، خیر ہے، پیران دے کول آئے ہیں جو مرضی کرن، خیر ہے۔ چلو چلو اب ہو گیا مسئلہ حل۔ دیکھیں ہمیں کتنے خطرات ہیں، شیعت کو کتنے خطرات ہیں، چاروں طرف سے دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ میں نے رات پشاور پڑھا، وہاں پہ برسی تھی، وہ جو
75 شہدا مسجد میں جو شہید ہوئے تھے، رات ان کا میں نے 10:30 سے 11:30 وہاں پشاور پڑا، وہاں سے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے باوجود ہزاروں کا اجتماع تھا، مومن پھر آ جاتے ہیں، مومن پھر آ جاتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، مومن پھر آ جاتے ہیں، مومن مرنے کو تیار ہے، چاہتا ہے جلدی علی سے ملاقات ہو، ہائے ہائے، تاکہ ملاقات علی جلدی ہو جائے۔ اب میں قرآن سے اجر دکھانے لگا ہوں، خدا کے لیے اعراف پہ کچھ ہوں گے مرد ہونا جن کی صفت ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اعراف پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے مرد ہونا جن کی صفت ہے۔ ہائے ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا، ہائے ہائے، تو وہ مرد کون ہے؟ مولا علی ہے، تو پھر اعراف پہ کون بیٹھا ہوگا؟ ہائے ہائے، اللہ کرے ہر شیعہ اپنی خوش قسمتی پہ فخر کرے۔ علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، جو اللہ کی ساری خدائی کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لے گا۔ ہائے ہائے، میں جملہ کہوں راجہ پر سادات والوں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی اعراف پہ بیٹھ کے جب علی کہیں گے فلاں بن فلاں آ جا۔ یار اتنی پیاری بات، آپ نے تو ملاقات کی حسرت رکھی ہے، قرآن تو کہتا علی ناموں سے بلائیں گے۔ تو جب اللہ کی الہی آمین، اور سرکار 3 دن علی کعبے میں رہے ہیں، عالمین کا قبلہ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں مومن کبھی سوچ تیرا دل کیا ہے جہاں ہر وقت علی رہتا۔ میرے مولا کا فرمان ذیشان، وہ اپنے شہید باقر النمر صاحب تھے نا سعودی عرب والے، ان کی ساری لائبریری میں نے خرید لی ہے۔ شہید باقر النمر صاحب کی ساری لائبریری میں نے سعودی عرب سے 500 کر کے میں کتابیں منگوا رہا ہوں۔ اس میں کتاب ہے المومن، اس میں نا انہوں نے تحریر، باقر النمر نے تحریر کی ہے کہ علی کا مومن تو اپنی حقیقت کو سمجھ، مومن ہونا اتنا بڑا کمال ہے، تو بھی مومن ہے اللہ بھی مومن ہے۔ ہوئے ہوئے غور نہیں فرما رہے، اور میرے کہنے پہ سورہ حشر پڑھ کے دیکھ لینا، الملک القدوس سلام مہیمن مومن، ہائے ہائے وہ بھی مومن ہے تم بھی۔ لیکن آپ سے زیادہ خوش قسمت قوم، میں نے ترجمہ ختم کرنے لگا ہوں، آپ سے زیادہ خوش قسمت قوم میں نے دیکھی نہیں کائنات میں۔ ہر قوم کے لیے بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی، لیکن ان کے لیے عبادت کا وقت مقرر تھا کہ اس وقت پہ عبادت کرو گے تو امت میں رہو گے موسیٰ کی، ورنہ موسیٰ وقت پہ جو نہ آتا ہاتھ پکڑ کے اسے ریت سے نکال دیتا۔ علی کا شیعہ کتنا خوش قسمت ہے، پہلا امام وہ ملا ہے جس کا نام لینا عبادت ہے، قائم وہ ملا جس کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ ہائے ہائے، قائم کا انتظار ثواب نہیں، علی کا ذکر ثواب نہیں، تو آپ ہر وقت عبادت میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ۔ ہاں جی میرا ٹائم کتنا رہ گیا؟ لو جی بس 5 منٹ میں ختم، جتنے جلدی ختم کر سکتا ہوں اتنی جلدی ختم۔ ایسے ہی اب آپ دیکھیں نا، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے ذاکر بھی ہیں، مجلس بھی انہوں نے شروع کی، ایسے ہی نا شاہ صاحب پڑھتے رونق لگاتے ہیں، اور ذاکروں کو مولویوں کو پڑھایا جاتا ہے، نیچے بیٹھ کے شاہ صاحب لقمہ دیتے ہیں، آپ نے دے دیا، اس نے بولا، تو ذاکر مولوی بھی جوش لگا کے مولا کے فضائل پڑھتا ہے، تو لیکن مولا دا فرمان میں سنان لگا جے تو نویں گل تو بھی سبحان اللہ کر دیا کرو۔ ایک بڑا تبلیغ کا کہنا ہے کیا ہے اسے بلے ہائے نعرہ حیدری، تبلیغ نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے۔ اگر میں قرآن چو ایک شیخ خادمہ پھر منوں گے، روایت نہیں، روایت پڑھنی نہیں، روایت پڑھو تو کہندے نے جی راوی ٹھیک نہیں، قرآن دا راوی تو ٹھیک ہے نا۔ لو جی سرکار دو عالم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں،
ایک کھجور کے تنے کی مسجد نبوی ہے اس وقت، اور قرآن کی آیت کی میں شان نزول بتانا، ابی بن کعب نماز پڑھ رہا ہے، سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا ابی میری بات سن، نماز پڑھتا رہا، دوسری دفعہ ابی تیز کی، تیسری دفعہ ابی جلدی جلدی ختم کر کے آیا، جی یا رسول اللہ، کہا میں نے تجھے بلایا آیا کیوں نہیں؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ محمد مصطفیٰ کہتے تجھے بتایا کس نے ہے؟ ہائے ہائے تجھے نماز بتائی کس نے ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، جناب جبرائیل قرآن کی آیت لے کے آ گیا، حبیب اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً جواب دو تاکہ محمد تمہیں حیات عطا کر دے۔ ہائے ہائے میں نے روایت نہیں پڑھی، قرآن کی آیت ہے، پڑھ نماز رہا ہے، زندہ تھا تبھی تو پڑھ رہا ہے۔ زندہ نماز پڑھتا ہے، مردے پہ قبلہ پڑھاتے ہیں، ایسی نا مردے پہ پڑھی جاتی ہے، زندہ خود پڑھتا ہے۔ رسول کے سامنے ابی کعب پڑھ رہا تھا تو ایک تنے کی مسجد کتنی لمبی چوڑی ہوگی؟ مخصوص اتنی تو آواز جا سکتی نا، زندہ ہو کے بھی قرآن کہتا ہے محمد بلائیں فوراً جواب دو تاکہ محمد تمہیں حیات عطا فرمائے۔ ہائے ہائے اللہ جانے یہ کون سی حیات ہے جس کی ضرورت زندوں کو بھی ہے۔ ہائے ہائے قرآن کہتا جب محمد بلائے، آپ نہ کہتے شاہ جی میں قرآن کی آیت ہی نہ پڑھتا، آپ نے کہا تبلیغ کا جملہ کہنا، کہا جب محمد بلائے فوراً آ جاؤ غدیر کے میدان پہ۔ محمد نے کہا جتنے آگے گئے ہو واپس آؤ، جتنے پیچھے ہیں جلدی کرو، ساروں کو اکٹھا کیا، جب آئے نا محمد کے کہنے پہ آئے، اب محمد نے دینی ہے حیا۔ بتاؤ قرآن دیا یا علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا، پتہ چلا ولایت علی دین کی حیات ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز قرآن میں ہے۔ ہائے ہائے جب اللہ بلائے، اللہ جسم رکھتا ہے؟ بے مثل بے مثال۔ قرآن تو کہتا ہے استجیبوا للہ، جواب دو اللہ کو۔ اللہ تو جسم رکھتا ہی نہیں تو پھر اللہ کو جواب کیسے دیں؟ ہائے ہائے وہ عقلوں میں نہیں آتا ہے، وہ شعور میں نہیں آتا ہے۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا کس کی بات ہے؟ کہا امام کا بلانا ہی تو اللہ کا بلانا ہے۔ ہائے 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 لو جی وقت تھوڑا ہے، مولا کا فرمان سنو، اسے کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ۔ محسن بھائی صرف 4 منٹ، صرف 4 منٹ میں ختم۔ جتنا ٹائم دیا تھا اس سے بھی 5 منٹ پہلے چھوڑ رہا ہوں، نقیب ممبر نوٹ کر لے۔ سرکار علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ، مولا کا فرمان ہے، آگے راوی کوئی نہیں، مولا خود فرما رہے ہیں، جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں میری ولایت کو بسا لیتا ہے، علی فرما رہے ہیں اسے غنی کرنے میں علی خود آ جاتا ہوں۔ آپ سلامت رہے، آپ نے قبلہ غور ہی نہیں فرمایا، بات بالکل نہیں کرنے لگا ہوں۔ ہائے ہائے اسے غنی کرنے علی۔ کتاب کا نام کیسر و کسرا، 1800 صفحات کی کتاب ہے، بہترین کیسر و کسرا کے بادشاہوں پہ لکھی۔ میرے مولا علی علیہ السلام کا شارٹ اینڈ شارپ 4 منٹ میں ختم۔ میرے مولا علی علیہ السلام کا نا ایک چاہنے والا تھا شاہ ایران کا بادشاہ، جب بھی کوئی فیصلہ کرتا نا، فیصلہ کرنے سے پہلے سادات مومنین 5 مرتبہ کہتا علی حق ہے، 5 مرتبہ کہتا علی حق ہے، پھر کہتا مولا جو تو نے مجھے سلطنت عطا کی ہے تیری دی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا، ایسے نہ۔ اسے کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ چھوڑ دا۔ 5 ملکوں کی فوج نے مل کے اس کے ملک پہ حملہ کیا، طے یہ پایا 5 حصوں میں ملک کو تقسیم کر کے اپنی اپنی شاہی کو بڑھائیں گے۔ جب فوجوں نے گھیرا، اس نے دیکھا اب تو میں ہارنے لگا ہوں، اس نے نا مولا علی سے استغاثہ کیا، یا علی تیری ولایت کو قائم کر رہا ہوں، ہائے 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 ہائے، اور تیرے
دیے ہوئے امر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ مولا یہ مصیبت آئی ہے، میری مدد فرما، تو انبیاء کا ناصر ہے۔ اب یہ کہہ رہا تھا عالم خواب میں میرے مولا علی سے ملاقات ہوئی ہے، بالکل آخری بات، عالم خواب میں مولا علی ملے۔ کہا پریشان نہ ہو، میں انبیاء کا ناصر بھی ہوں، مومنوں کا ناصر بھی ہوں۔ ہائے ہائے، تمہاری مشکل کشائی کرنے آتا ہوں۔ اب مولا قرآن میں آپ کی مشکل کشائی کا کہیں ذکر ہے؟ کہتا میں نے عالم خواب میں پوچھا کہ قرآن میں کوئی آپ کی مشکل کشائی کا ذکر ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ کہہ تو رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ ایک مشکل کشا بھی ہوتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ ایک مشکل کشا بھی، اللہ نے وہ مشکل بنائی ہی نہیں جسے کشا کرنے والا نہ بنایا ہو۔ اب سلامت رہے۔ کہا بس ختم ہو گیا جی، یہ میری نشانی کہ مولوی چلے آ جائے۔ وہ کہا اپنی فوج کے 5 حصے کر، جی جی اپنی فوج کے 5 حصے کر، ایک ایک ملک کی طرف ایک ایک حصہ بھیج، اور وہی کام کریں جو تو فیصلہ کرنے سے پہلے کرتا تھا۔ کہا مولا کیا؟ کہا 5 مرتبہ کہہ دیں علی حق ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، میں راضی۔ حیدری، بالکل آخری جملے، آپ سلامت رہے۔ ماحول بالکل بن گیا، اس نے حملہ کیا، جیت گیا، خوش ہوا، لیکن کہتا عالم خواب میں نے مولا علی سے کہا مولا کوئی ایسی نشانی بتا دیں تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے خواب میں مولا علی آئے تھے۔ میرے مولا علی نے فارسی میں ایک شعر سنایا ہے۔ کسے؟ میرے مولا علی نے شاعران کو فارسی میں ایک شعر سنایا، اللہ کرے بندوں کو سمجھ آئے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں زارہائے شیر شبد آب بپتوری دل، اسد اللہ گر رسد بمدد گوری دل۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، علی فرماتے ہیں بندہ کتنا ہی شیر دل کیوں نہ ہو، جب اصلی شیر آئے دل پانی ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے آئے ہائے، اور آگے کیا کہا؟ اسد اللہ گر رسد بمدد گوری دل، اور جب تک اللہ کا شیر مدد نہ کرے دل کا کوئی مددگار ہو ہی۔ اس نے یہ شعر سنا، میرے مولا سے سنا، خوش ہو کے اٹھا، اتنی خوشی کی جیتنے کی، شعر کا پہلا حصہ یاد رہا، دوسرا بھول گیا۔ مولویوں کو اکٹھا کیتا صحیح، آخری جملہ خدا کے لیے، مولویوں کو اکٹھا کیا۔ عالم خواب میں میرے مولا علی نے شعر سنا، جہاں پہلا حصہ یاد ہے، دوسرا بھول گیا۔ ساری مجلس ایک طرف، شاہ جی ساری مجلس ایک طرف، ایک گل ایک طرف جی۔ یہ میری خطابت کی بڑی قیمتی بات ہے۔ انہوں نے کہا مولویوں دوسرا حصہ بتاؤ۔ کہا ہم کہاں بتائیں، ہمیں نہیں پتا، خواب تیرے میں علی آئے۔ گریبان پکڑ کے نا مولویوں کا شاعران کہتا ہے خبردار، تو پھر آج کے بعد نہ کہنا ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہائے ہائے، یہ جو مولوی ڈنڈورا پیٹتا ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ان مولویوں کی نہیں، علماء ہی 14 ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں ہم علماء ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا 3 دن میں بتاؤ ورنہ قتل کر دوں گا، اور جو بتائے گا آدھی شاہی بھی دوں گا، جو شعر سنائے گا آدھی شاہی بھی دوں گا۔ اللہ کرے بندے سبحان اللہ کرے۔ علی فرماتے ہیں غنی کرنے میں خود آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا میں نے بھائی جان؟ میں خود آتا ہوں۔ اللہ جانے جسے علی غنی کرے وہ کتنا غنی ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں جملہ آپ نے لطف نہیں لیا، مجھے کہنا پڑے گا، جسے علی غنی کرے وہ اور ہوتا ہے جو خدیجہ کے برتن بیچ کے غنی ہو۔ آپ سمجھ گئے، آپ کی زندگی کوئی بات نہیں۔ اب آپ سلامت رہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک چاہنے والا فقیر تھا، یمن کا بادشاہ۔ کیا کر رہے بیٹا؟ کوئی بات نہیں میرا پتر، تو رکھ لے، خیر ہے، مولا دی نیاز ہے، تو رکھ لے۔ بس آخری جملہ شاید، یمن کا ایک فقیر
وہ نا صدا لگاتا علی حق کے نام پہ بھیک دو، علی حق کے نام پہ بھیک دو۔ آپ سے کوئی بھیک مانگنے آئے تو اسی کہتے ہیں نا معاف کر، معاف کر، اللہ بھلا کرے، معاف کر۔ جب اسے کوئی بھیک نہ دیتا نا، نجف کی طرح منہ کر کے کہتا یا علی سچے دل سے تیری ولایت کو قائم کیا، مجھ سے فقیری مٹا۔ ہائے ہائے، سنا ہے غنی کرنے تو خود آتا ہے تو آ۔ ہائے ہائے، لو جی 3 دفعہ یہ جملے کہے تو میرے مولا علی سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بات آخری جملے ہیں، بس کہتے کہتے بھی میں نے 5 منٹ شاہ جی لگا دیے ہیں، یہ کہتے ہوئے بھی 1 منٹ رہ گیا، اسی پہ ختم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جیسے ہی میرے مولا علی سامنے آئے نا، مولا علی کو دیکھ کے سلام کیا، جواب ملا، کہا مولا فرماتے مجھے جانتا ہے؟ فقیر کہتا ہے نہیں۔ ہائے ہائے، فقیر کہتا ہے نہیں۔ علی کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں تو ہی تو صدیق ہے۔ آپ نے لطف ہی نہیں لیا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں مجھے یا اللہ جانتا ہے یا محمد جانتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا علی ابن ابی طالب قدموں پہ گر گیا، قدموں پہ گر گیا۔ کہا مولا کیسے آنا ہوا؟ کہا آج علی تجھے غنی کرنے خود آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ کہا مولا کیسے غنی کریں گے؟ کہا شاہ ایران نے ایک شیر کے بدلے آدھی شاہی کا اعلان کیا ہے۔ کہا مولا ہم یمن میں، وہ ایران میں، منت ہے 45 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے، منتیں کیجئے۔ کہا مولا ہم یمن، وہ ایران، ابھی وہ ختم نہ ہوا تھا، دیکھتا ہے خد و خال بدل گئے ہیں۔ ہائے ہائے، علی مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ہیں مولا ہم یمن سے ایران آ بھی گئے ہیں، میں نے تو ابھی پلک جھپکنے کا ارادہ بھی نہ کیا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں اگر تو پلک جھپکنے کا ارادہ کر لیتا آصف برقیہ مجھ علی سے افضل نہ ہو جاتا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اتنی بڑی بات میں بھی بندے نہیں بولے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فقیر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کبھی دائیں دوڑتا ہے کبھی بائیں دوڑتا ہے، مولا اتنا علم بھر دیا ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا جا شیر سنا، ہن واقعی مک گیا۔ شیر سنا، آدھی شاہی لے۔ پہنچا دروازے پہ، پولیس والے وہ جو دربان ہوتے ہیں، کیوں آیا ہے؟ شاعران سے ملنا ہے۔ فقیر ہو کے بادشاہ سے ملنے آیا ہے؟ کہا جا کے پیغام دو، فقیر تجھے شعر سنانے آیا ہے۔ ہائے ہائے، فقیر تجھے شعر سنانے۔ شارٹ اینڈ شارپ صاحب کتاب لکھتا ہے ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا ہے، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا۔ جی مولوی نکل جانا تھا، پتہ بھی نہیں چلنا، اتنی جلدی ختم کرنے لگا ہوں آپ سے شاہ جی دعا لینے کے لیے، لیکن میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا جعفری، یہ ضائع ہویا میں خدا دی کے ساتھ تیرے کو 10 ربیع الاول نہیں پڑھنی جو تو نہ بولے آتے۔ اتنا پیارا جملہ کہنے لگا، سبحان اللہ کی تسبیح سارے کرنا۔ جیسے ہی ایسے نہ جناب ایک چپ کر کے بیٹھے سوچ رہے ہیں جعفری کے پتہ نہیں کی ہونا، وہ کراچیوں آئے ہیں پھر کی ہو جائے یار، وہ بھی تو لاہوروں آ کے سارے، ایسی بھی تو لاہوروں ہی آئے ہیں، لندنوں آئے ہیں ایسی۔ ایسے نہ لطف لینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ مولا کے فضائل سن کے سارے خوش ہیں، اور مولا آپ کو، بزرگوں سب کو مالک جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ دعا کے ساتھ آخری جملہ، شاعران ننگے پاؤں آیا، جیسے ہی آیا نا فقیر تو سنائے گا شعر، لجی آخری جملہ جے کہتا ہے شاعران تجھے کس نے بتایا؟ فقیر مسکرا کے کہتا ہے مجھے اس نے بتایا جس نے تجھے سنایا ہے۔ ہائے ہائے، قدموں پہ گر کے کہتا ہے آدھی شاہی تیری آدھی لے لے، ایک دفعہ علی کی زیارت کرا۔ زندہ باد جیو پہ